پہلا مسئلہ کسی نے پوچھا کہ تمباکو کی امپورٹ ایکسپورٹ کرنا کیسا ہے، کیا اس کی روزی حلال ہوگی؟ دیکھیں، اگر تو فی نفسی ہی تمباکو ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی کش لیں تو تباہ کن بن جائے، بلکہ یہ ہے کہ اگر اس کو کافی عرصے استعمال کیا جائے تب وہ بیماری وغیرہ کا سبب بنے تو پھر اس کی امپورٹ بھی جائز ہے، ایکسپورٹ بھی جائز ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو کوئی کم مقدار میں استعمال کرتا رہے، زیادہ نہ کرے، تو پھر یہ وہ اس طرح مضر صحت نہیں ہے کہ جس طرح اس طرح کی مضر صحت استعمال کرنے کا حکم ہوتا ہے۔ بعض لوگ شاید میری رائے سے اختلاف کریں، لیکن میں سمجھا دیتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ہماری ایسی ہیں جو غور کریں تو تمباکو سے زیادہ خطرناک ہے۔ جیسے برائلر مرغی، اس کی جو فیڈ ہے اور جس طریقے سے انجیکشن لگا کر ان کو چوزوں کو دنوں میں ہفتوں کے برابر اور ہفتوں کو چوزوں کو مہینوں کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور ہم اس کو گپ گپ کھا رہے ہیں، تو آپ ڈاکٹر سے مشورہ کر کے دیکھیں اس میں کس قدر خرابیاں ہیں اور بیماریاں ہیں۔ اس کے باوجود ہم کھا رہے ہیں، چل رہے ہیں۔ اسی طرح جو نقلی غذائیں ہمارے ملک پاکستان میں خاص طور پر میں بات کر رہا ہوں چل رہی ہیں، اس کے باوجود ہم جی رہے ہیں۔ تو ایسے ہی یہ بھی ہے کہ تمباکو کا مضر اس کا کثرت سے استعمال مضر ہوتا ہے، اور بکثرت نہ ہو تو مباح کہیں گے اس کو، نہ گناہ نہ ثواب۔ اگرچہ مشورہ ہمارا یہی ہوگا کہ کوئی اور کاروبار کر لیں، لیکن ہزارہ لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں، اور بعض بالکل لمٹ میں رہ کے کرتے ہیں۔ بعض تمباکو تو اتنے لائٹ ہوتے ہیں کہ وہ اس کو آپ کافی دن تک بھی استعمال کرتے رہیں، بلکہ سالوں تک استعمال کریں، کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا۔ اس لیے سگریٹوں کی قیمتوں میں بھی فرق ہوتا ہے، یہ آپ معلوم کر کے دیکھیں۔ سگریٹوں کے تمباکو مختلف قسم کے ہوتے ہیں، بعض تو بہت ہی لائٹ ہوتا ہے کہ اس کو استعمال کریں تو اتنا اثر نہیں ہوتا۔ اور اسی طریقے سے یہ جو پان وغیرہ میں تمباکو کھائے جاتے ہیں، یہ بھی اگر ایک مناسب مقدار میں کھائے جائے تو ہم نے تو 40 50 60 سال سے لوگوں کو تمباکو کھاتے ہوئے دیکھا ہے، اور ان کی صحت پر کوئی ایسا سائیڈ ایفیکٹ نہیں پڑتا، بلکہ بعض اوقات تو تمباکو نہ کھانے والا دوسری بیماریوں کی وجہ سے ہمیں ہاسپٹل میں نظر آتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نہ کرنا بہتر ہے، لیکن اگر کر رہا ہے تو وہ کر سکتا ہے، استعمال کرنے والے کا وبال اس کے اوپر نہیں ہوگا، کیونکہ فی نفسی ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ چھری بھی بیچی جاتی ہے، گنز بھی بیچی جاتی ہیں، باقاعدہ پاکستان میں لائسنس دیا جاتا ہے، حالانکہ گنز کل کے لیے بھی یوز کی جاتی ہے، قتل کے لیے استعمال کی جاتی ہے، موبائل سنیچنگ کے لیے کی جاتی ہے، لیکن کیا بیچنے والا اس کا ذمہ دار ہے؟ وہ بیچنے والا نہیں ہے، استعمال کرنے والا ذمہ دار ہے۔ تو بہرحال جو حکم بتایا وہی ہے۔